حامد رضا صاحب حامد رضا صاحب یہ جو فساد ہے اس وقت، کیا سپریم کورٹ اس کو سمیٹنے کی اہلیت رکھتی ہے یا سیاسی قوتوں کو سر جوڑنا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ جی ندیم بھائی، میرا خیال ہے اپنے حافظ صاحب کو 3-3.5 منٹ دیے ہیں اور انہوں نے جو بھی تنقید کی ہے میں نے بڑے کھلے دل کے ساتھ بغیر انٹرپشن کے میں نے ان کی گفتگو سنی ہے. میرا خیال ہے آپ 2.5 منٹ اگر آپ مجھے دیں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو یو ٹرن کا الزام عمران خان کے اوپر آتا ہے نا ندیم صاحب، یہ تو ایک تو پولیٹیکل بات ہے. میں آپ کو اس سے 1 سٹیپ اہیڈ چل کے چلتا ہوں. محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف عورت کی حکمرانی حرام قرار دینے کا فتویٰ کس نے دیا تھا؟ اور پھر کون ان کی کشمیر کمیٹی، ان کی گورنمنٹ کے اندر کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بن کے بیٹھا تھا؟ کیا وہ یو ٹرن نہیں تھا؟ پرویز مشرف کے خلاف سو کالڈ جو جدوجہد تھی کے پی کے اندر اور بلوچستان کے اندر ایم اے کی گورنمنٹ تھی، اس گورنمنٹ کو اس وقت کی ہماری جے یو آئی لیڈ کر رہی تھی، ان کے وزیر اعلیٰ تھے وہاں کے. تو جس وقت الیکٹورل کالج پورا کرنے کی باری آئی تو کیا وہاں پر ووٹ نہیں دیا گیا؟ سڑکوں پر عوام کو گمراہ کیا گیا، لوگوں پر میڈیا پر کے سامنے عوام کو گمراہ کیا. کیا وہ یو ٹرن نہیں تھا؟ جنرل باجوہ کے بارے میں جو کچھ پی ڈی ایم کے جلسوں کے اندر کھڑے ہو کر کہا گیا اور اس کے بعد اب ان کے منہ سے یہ پی ڈی ایم کی لیڈرشپ کا یا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے منہ سے ایک سنگل ورڈ نہیں نکلتا جنرل باجوہ کے بارے میں، کیا وہ یو ٹرن نہیں تھا؟ تو آپ پہلے تو یہ تعین کر لیں کہ اگر یو ٹرن ہی کی بات ہے تو پاکستان کے اندر یو ٹرن کی بگننگ کرنے والی جماعتیں کون سی ہیں یا پاکستان میں؟ اور پھر کیا جب محترمہ کے ساتھ کچھ لوگ اتحادی تھے تو انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر نواز شریف کی حکمرانی کو، نواز شریف کو غدار نہیں ثابت کیا تھا؟ پھر جب وہ نواز شریف کے الائے بنے تو انہوں نے پھر محترمہ کے اوپر آئی جی آئی بننے سے پہلے محترمہ کے خلاف ان کے اقتدار کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دیا. میں یہی بات کہتا ہوں کہ پلیز فار گاڈ سیک ہم اس سارے سینیریو سے باہر نکلیں. یہ الزام در الزام کی سیاست ہے. ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں. اور اگر یہاں تک یہ بات آ گئی ہے کہ اس شخص نے ملک کو تباہ کر دیا تو اتنا بڑا ملک کسی ایک شخص کی 3 یا 4 سال کی وجہ سے تباہ نہیں ہوتا. میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ یا تو پاکستان بہت ڈیولپڈ کنٹری تھا، پاکستان میں دودھ شہد کی نہریں بہ رہی تھیں. اور پھر میں آپ کو ایک اور بات عرض کرتا ہوں، چلیں جی، جس وقت وہ چائنیز پریزیڈنٹ پاکستان آ رہے تھے تو وہ جو ماڈل ٹاؤن میں میسیکر ہوا تھا وہ ہم نے کیا کروایا تھا؟ وہ جن لوگوں نے کیا تھا جس کے اندر موجودہ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر انوالو تھا، وہ میسیکر نہ کرتے تو لوگ وہاں پہ دھرنا دے کے نہ بیٹھتے. 16 لاشوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی کہ اس کے اوپر احتجاج نہ کیا جاتا یا پروٹیسٹ نہ کیا جاتا. اچھا، پھر عمران خان کے دور حکومت کے اندر مختلف پارٹیز یہاں پر دھرنے لے کر آئیں، مختلف پارٹیز لانگ مارچ لے کر آئیں، تو کیا صرف ان کے لانگ مارچ کا مقصد یا ان کے دھرنے کا مقصد پازیٹیو ہے؟ باقی عمران خان جو بھی کرے وہ سارا کچھ نیگیٹو ہے. دیکھیں، اب آپ سپریم کورٹ پہ بتا دیں، آپ نے کافی چیزوں کے جواب دے لیا اپنا. 2 غلطیاں اس سائڈ سے. کیا یہ حل سپریم کورٹ دے گی یا سیاسی جماعتوں کو دے؟ نہیں، میں تو ندیم صاحب آپ کو بالکل بلیک اینڈ وائٹ بتا دوں. ایک تو آج 2 انسیڈنٹ ہوئے ہیں جس میں ہماری فوج کے 6 جوان شہید ہوئے ہیں اور دوسرا 6 اساتذہ شہید ہوئے ہیں، وہ افغانستان کے بارڈر کے اوپر. میں اب پاکستان کے اندر بلیک اینڈ وائٹ کلیئر ہوں کہ یہ پہلے طالبان آئے، طالبان کے بعد ٹی ٹی پی اور افغان طالبان کی بات کی گئی ہماری ریاست کی طرف سے، ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. ہم وہ تمام لوگ تھے جو طالبان کے خلاف کھڑے ہوئے، ہم نے اپنی جانوں کی قربانی. آج ہمیں یہ پتہ نہیں لگتا کہ یہ ٹی ٹی پی پرو پاکستان ہے یا اینٹی پاکستان ہے. جب یہ ہمارے جوان شہید کر دیتی ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے ٹی ٹی پی اینٹی پاکستان ہو گئی. جب یہ دل کرتا ہے اس وقت کیا دیتے ہیں کہ نہیں جی. دیکھیں، ایک پالیسی بنانے کی ضرورت ہے. میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ پولیٹیکل پارٹیز کو ڈائریکشن دے کہ وہ بیٹھیں یا نہ بیٹھیں. یہ کام ہے پاکستان کی سویلین لیڈرشپ کا. لیکن پاکستان کی ریاست کا فیلئر ہے اگر آپ پاکستان کی انٹرنل سیکورٹی کی بات کریں کہ ہم 20 سال ہم کم و بیش 90,000 قربانیاں جس میں سویلین اور ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوان شریک ہیں، ہم 90,000 قربانیاں دینے کے بعد آج تک یہ تعین نہیں کر سکے کہ قاتل 4 سال کے لیے وہ قاتل ہوتے ہیں، 3 سال کے لیے وہ ہمارے قومی ادارے میں شامل ہوتے ہیں.